حضرت یونس کو مچھلی نے کیوں نگل لیا تھا؟ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا تھا۔ نینوا موصول کے علاقے کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے اور کفر شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی کو چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لے آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبر دی کہ اب ان کریم لوگوں کو اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ باتیں نہیں کی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر رات کو وہ شہر میں رہیں تب تو سمجھ لو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضروری عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کا اثر نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدالیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پہ چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اور جستجو ہوئی، مگر آپ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ اللہ کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتیں اور بچوں اپنے مویشیوں کے ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کے سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب اس سفر میں مشغول ہو گئے اور اللہ کے دربار میں گر گرا کے دعائیں کرنے لگے۔ جو ظلم آپس میں ہوئے تھے اس کے لیے ایک دوسرے کے سے معاف کرنے اور کرانے لگے، اور ان لوگوں نے جتنے بھی ایک دوسرے کی غلطیاں کی تھی سب نے آپس میں معافی سلامی کرنے لگے اور سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ بھی اللہ کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شہر والوں کو بے بسی اور بے قراری پہ رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بھیجا ہوا عذاب اٹھا لیا۔ اچانک دھواں غائب ہو گیا اور عذاب کی بدلیوں بھی غائب ہو گئیں اور تمام لوگ بھی شہر آ کر امن چین کے ساتھ رہنے لگے۔ دوستو، اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کی ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائی ہم نے اس سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی سے ہٹا دیا اور ایک وقت انہیں برسنے دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 8۔ دوستو، جب کسی قوم پہ عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلی آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئے تو آپ علیہ السلام نے شہر میں کوئی عذاب کا اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا آپ اپنی قوم میں تشریف لے آئیے، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح میں اپنی قوم میں جا سکتا ہوں۔ میں تو ان لوگوں کو اذان کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب آ ہی گیا، نہیں تو اب کو لوگ مجھے جھوٹے سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئیں اور ایک کشتی میں سوار ہو گئی۔
कश्ती जब बीच समंदर में पहुंचा तो खड़ी हो गई। वहाँ के लोग का यह अकीदा था कि वही कश्ती समुद्र में खड़ी हो जाया करती थी। जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है, चुनांचे कश्ती वालों ने खोज किया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम खोज में निकला। तो कश्ती वालों ने आप अलैहिस्सलाम को समुंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए और फ़ौरन ही एक बड़ी सी मछली आकर आप अलैहिस्सलाम को निगल गई। मछली के पेट में जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, आप वहाँ जाकर कैद हो गए। मगर इस हालत में आप अलैहिस्सलाम ने आयत करीम ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह कुतुबिन आलमीन पढ़ना शुरू कर दिया। इन अल्फाज की बरकत से अल्लाह पाक ने आपको इस अंधेरी कोठरी से निजात दी और उस सहेली के किनारे पे आकर आप अलैहिस्सलाम को उगल दिया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। अल्लाह की शान की उस जगह कहूँ कि एक बेल गई और आप उसके साये में आराम करते रहे। फिर आप में से कुछ ताकत आई तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम में तशरीफ़ लाए और सब लोग इम्तिहान ही मोहब्बत और एहतराम के साथ आपसे मिले। उसके बाद वह सब लोग इसरत पनस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कि इस दर्दनाक सरगुजा इसको कुरान करीम में इन अल्फाज के साथ बयान फरमाया है। और बेशक यूनुस पैगंबरों में से सबकी भरी कश्ती की तरफ निकल गया तो जोर डाला तो ढकेले हुए में हुआ है। फिर उस मछली ने निगल लिया और वह अपने आप को मालामात करता था। तो अगर वह तबस्सी करने वाला ना होता तो ज़रूर उसके पेट में रहता। जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे फिर हमने उसे मैदान में डाल दिया गया और वह बीमार था और हमसे उस पर कद्दू का पेड़ उगाया जाएगा और हमसे उसे लाख आदमियों की तरह भेजा जाएगा, बल्कि ज़्यादा तो वह ईमान और आए हैं। हमने उन्हें एक वक्त तो कुब्बुर दिया। दोस्तों, नैनवा वालों की इस वाक़े को हमको यह सबक मिलता है कि जब किसी कौम पे भला बुरा अजाब बनकर नाजिल हो जाए तो भुला से निजात पाने का एक ही तरीका है कि लोगों को थोड़ा और इख्तियार में मशगूल होकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए। तो उम्मीद है कि बंदों की बेकरारी और उसके गिरिया और जारी पे नई आयतों रहीम और करीम अल्लाह ताला को तुईस आ जाए और वह अपने भेजे हुए अजाब को ख़त्म कर देंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दिल हिला देने वाली मुसीबत और मुश्किलात से हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को किस किस तरह इम्तिहान में डालता है।